نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک نے مومن کے کامیاب ہونے کے لیے جن صفات کا ذکر فرمایا ہے، وہ صفت میں آخری صفت نماز کی حفاظت فرما رہے کہ مومن مرد ہو یا عورت اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے پہلی صفت کو بھی نماز بیان فرمایا تھا کہ نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، صرف یوں ہی نماز نہیں پڑھتے ہیں بلکہ خشوع خضوع کے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ آخری صفت کو بھی اللہ رب العزت نے نماز ہی پر ختم فرمایا، نماز سے شروع فرمایا، نماز سے ختم فرمایا کہ میرے مومنین مرد ہو یا عورتیں نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب بیچ میں جتنی بھی صفات ہے، سب صفات کے لانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اور آپ نماز کا خوب اہتمام کریں، نماز کی خوب حفاظت کریں، خشوع خضوع کا خوب لحاظ رکھیں۔ اللہ رب العزت درمیان کی صفات بھی عطا فرما دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے، انہوں نے اپنے سارے خلفاء اور سارے حکمراں اور سارے گورنر کو خط لکھا۔ خط موجود ہے موطا امام مالک میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ان اہم امرکم امری عندی الصلاۃ فمن حافظها حفظ دینہ ومن ضایعها فہو لما سواها اضیع او کما قال۔ حضرت عمر نے فرمایا، لکھا کہ میرے نزدیک تمہارے سب کاموں میں سب سے اہم کام نماز ہے۔ بس جس نے نماز کی حفاظت کر لی، اس نے اپنے دین کی حفاظت کر لی، دین کے دوسرے شعبے بھی خود بخود محفوظ ہو جائیں گے۔ اور جس نے نماز کو ضائع کیا، وہ دین کے دوسرے ارکان کو بھی ضائع کر دے گا، بلکہ زیادہ ضائع کرے گا۔ اس لیے نماز کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قرآن میں کتنی جگہ تاکید فرمائی، پہلا حکم میرے آپ کے لیے نماز کی خشوع کا ہے، اور آخری حکم میں نماز کی حفاظت میں دو تین چیزیں آ گئی۔ سب سے پہلی چیز کہ نماز کو پابندی سے پڑھے۔ حفاظت کیسے ہوگی؟ پابندی جب کسی چیز کی کی جائے گی تبھی وہ چیز محفوظ ہو جائے گی نا۔ تو نماز کی خوب پابندی کریں۔ بعض لوگ کبھی پڑھتے ہیں تو تہجد کا بھی اہتمام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کبھی چھوڑتے ہیں تو فجر عشاء کا بھی ٹھکانہ نہیں، تو کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا، ایسا نہیں، پابندی کریں۔ دوسرا، اوقات کا لحاظ رکھیں۔ یہ نہیں کہ جب بھی چاہے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کے اوقات اللہ رب العزت نے متعین فرما دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی اوقات کی رعایت کی ہے۔ تو نماز کے اوقات کا خوب خیال رکھے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ پاک فرما رہے نماز مومنین پر فرض ہے اپنے اوقات کے ساتھ۔ بے وقت یا مکروہ وقت یا بالکل زوال کا وقت، اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نماز کا اہتمام بھی کرے، یعنی پابندی کرے، اس کے اوقات کو خوب جانیں۔ جب اوقات کا علم ہوگا تبھی تو ہم اس پر عمل کر سکیں گے۔ تو اوقات کا علم بھی رکھے، اور پھر اوقات کا لحاظ رکھے۔ اور تیسری، ہم مردوں سے اللہ رب العزت فرما رہے جماعت کا خیال رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کا اہتمام کیا، اور گھر میں نماز پڑھنے والوں پہ سخت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرمایا، صدمے کا بھی اظہار کیا۔
آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں گھر میں نماز پڑھنا، جماعت سے نماز پڑھنے کے مقابلے میں جماعت سے نماز پڑھنا گھر کے میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 گنا فضیلت رکھتا ہے۔ 27 گنا، کہاں ایک نیکی اور کہاں 27 نیکی، بلکہ یہاں تو 27 گنا فرما رہے، تو کتنا ثواب ملے گا۔ اس لیے تھوڑا سا گھر اگر دور بھی ہو تو مشقت کو برداشت کرے، چلنے کی مشقت، ایک ایک قدم پہ ایک ایک نیکی مل رہی ہے، ایک ایک گناہ معاف ہو رہے، گھر سے وضو کر کے نکلنے پر اور فضیلت۔ اس لیے اگر تھوڑا دور بھی گھر ہو تب بھی اہتمام جماعت سے جانے کا پڑے، جماعت کا خوب خیال رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعید نازل فرما دے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ان گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن گھر میں پڑھتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے۔ بتائیے کتنا اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا، صحابہ نے بھی فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید بھی بیان فرمائی، اور نہ پڑھنے والوں پر وعید کو بھی بتلایا کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ جو رحمت للعالمین اپنی امتیوں سے چوٹی کو بھی برداشت نہیں کر سکتا ہو کاٹنے کو، وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں گھروں کو آگ لگا دوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جماعت کا اہتمام بھی بہت کرنا چاہیے۔ اور واقعی میرے بزرگوں، عزیزوں، میری بہنوں، جس کی زندگی میں نماز بن گئی، ساری صفات اس کے اندر آ گئی۔ یہ تو اللہ پاک نے بیان ہی کر دیا یہاں پر، باقی تجربہ ہے۔ جس کی نماز میں کھوٹ رہ گئی، اس کے دوسری چیزوں میں بھی کھوٹ ہوگی، دوسری نیکیوں میں بھی کھوٹ ہوگی۔ دیکھنا اس کے معاملات میں کھوٹ، اس کے بات چیت کرنے میں کھوٹ ہی کھوٹ ہوگی اس کی زندگی میں۔ اگر ہم صرف اس رمضان میں نماز کے بننے کا عہد کر لے اور نماز کی حفاظت کا اہتمام کر لے اور خشوع و خضوع کا اہتمام کر لے، اللہ رب العزت زندگی سنوار دے گا۔ دوسری خوبیوں کو لانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ نماز بن گئی، دوسری خوبیاں آ جائے گی۔ نماز بگڑ گئی تو جو خوبیاں ہیں وہ بھی نکل جائے گی۔ اس لیے کہ بے نمازی کی نہ زبان کا لحاظ، نہ اس کی آنکھ کا لحاظ، نہ اس کے کان کا لحاظ، کسی چیز کا اس کا کوئی معیار ہی نہیں ہے۔ اس لیے نماز کا ابھی بھی کچھ دن باقی ہے۔ اللہ پاک نے نماز کی بہت زیادہ فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ نماز میں جو کچھ بھی جس کے بھی کمی ہو اس کو دور کریں، اللہ رب العزت زندگی کو سنوار دیں گے۔ برائیاں جو ہم سے نہیں چھوٹ رہی ہے، نماز کے اہتمام کی برکت سے اللہ رب العزت ان برائیوں کو بھی رفتہ رفتہ نکال دیں گے۔ قرآن کا دعویٰ ہے نا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ میرے آپ کی نماز ویسی نہیں بن پا رہی ہے، اگر ہم نے تھوڑا سا اس کی طرف توجہ کی تو انشاءاللہ میرے آپ کی نماز برائیوں سے روک دے گی۔ اور خواتین کو گھر میں نماز پڑھنا ہے، لیکن اول وقت پر۔ خواتین بھی ٹال کر نماز پڑھتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کی نماز کو افضل قرار دیا، لیکن ٹال کر نہیں، اول وقت پہ نماز کے لیے کھڑے ہو جائے۔ مرد مساجد کا اہتمام کرے، اللہ رب العزت گھروں کی برائیوں کو ختم فرما دیں گے۔ گھر میں سے جو بے چینیاں ہو رہی ہے، بے سکونیاں ہو رہی ہے، اللہ پاک سب کو ختم کر دیں گے، گھر میں سکون پیدا فرما دیں گے۔ نماز کا اہتمام آگے اللہ پاک نے فرمایا، جن لوگوں نے ان صفات کا اہتمام کر لیا اور تو اللہ پاک اس کو جنت الفردوس عطا فرما دیں گے۔ الذین یرثون الفردوس، یہی لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ جنت میں سب سے اعلیٰ مقام جنت الفردوس ہے، اور ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ پاک ان خوبیوں کو اندر لانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور برائیوں کو زندگی سے نکالنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور نماز کا خوب اہتمام، خشوع و خضوع کا بھی لحاظ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔